فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی مذاکرے میں آپ نے نیتیں تو کچھ نہ کچھ کی ہوں، اللہ کرے مزید نیتیں یہ بھی اگر بنتی ہیں تو کر لیجئے۔ ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر انہیں پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر، اللہ پاک کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا۔ مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک یعنی صلاۃ السلام تک شریک رہوں گا، اس کے بعد ہی جگہ چھوڑوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور آئندہ آتے رہنے وغیرہ کی دعوت دوں گا، انفرادی کوشش کروں گا، دینی سنتیں سیکھنے سکھانے کے قافلے میں سفر کی ترغیب دلاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، اب بندے کی مرضی کم پڑے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مختلف ویب سائٹ سے حاصل کی گئی معلومات کے مطابق کراچی کیٹل فارم میں ڈکیتی کی بڑی واردات، ڈاکو لاکھوں مالیت کے مویشی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ کراچی بھینس کالونی سے خریدے گئے مویشی لیاقت آباد کے قریب ڈاکو چھین کر فرار۔ کراچی مویشی تاجروں سے ڈکیتی، جوابی فائرنگ میں ایک ڈاکو ہلاک، دوسرا زخمی۔ گوجر خان، ڈکیتی اور مویشی چوری کی دو الگ الگ وارداتیں۔ عید قریب آتے ہی شرپسند بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، خصوصاً شہر کے علاقوں میں جہاں عوام ان کا آسانی سے شکار ہو جاتی ہے، جبکہ منڈیاں عموماً آبادی سے کچھ فاصلے پر بنائی جاتی ہیں تاکہ شہری آمد و رفت ڈسٹرب نہ ہو۔ یہ لوگ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے اور لوگوں سے لوٹ مار کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ ایسی صورتحال میں کن باتوں پر عمل کیا جائے کہ جس سے جانور سمیت سب محفوظ رہیں، کچھ احتیاطی تدابیر ارشاد فرما دیجیے اور روحانی وظیفہ بھی بتا دیجیے۔ الامان والحفیظ، واقعی مسائل تو بہت ہیں ہمارے ہاں۔ اس میں یہ کہ جب گھر سے نکلے تو یا حفیظ ہو یا سلام 11 مرتبہ پڑھ لیں، اللہ کرے گا حفاظت بھی ہوگی، سلامت بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ بلکہ ہمیشہ اگر عادت بنا لینا، تھوڑا سیریس لینا پڑے گا، انشاءاللہ اس کی برکتیں ضرور حاصل ہوں گی۔ جب مزید یہ کہ رقم جو ہے، رقم اپنے ساتھ لے کر جانا جو ہے نا، یہ تو ہے بڑا خطرناک۔ رقم بھی اب بڑی ہوتی ہے نا، تو یہ کہ اور پیمنٹ کرنے کے طریقے تو کئی ہیں، جو بعد میں پیمنٹ کرتے ہیں تو کارڈ کے ذریعے، جو بھی اس کی سسٹم ہے، یہ عموماً یہ لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں۔ مجھے چونکہ ضرورت نہیں پڑتی اس کی، کبھی یوز نہیں کیا میں نے، تو مجھے اس کا نام بھی بھول جاتا ہوں میں، لیکن جو سن رہے ہیں ان کو ایک تعداد یوں سمجھ آتی ہوگی۔ تو یہ جو جائز صورت ہو اس کی، اس کے مطابق یہ یوں پیمنٹ کر لیا کریں۔
یا دوسرا یہ کہ اکیلے مویشی منڈی جائیں گے نا تو خطرہ زیادہ ہوتا ہے. ممکن ہو تو 5-7 مل کر نوجوان ہوں ساتھ میں، 5-7 اس طرح جائیں گے نا تو وہ ڈاکو تھوڑا ڈرے گا. اور رات میں جو خریداریوں کا رجحان بڑھا نا تو غالباً یہ ڈاکوؤں کی موج لگی ہے. دن کو ڈکیتیاں کم ہوتی ہوں گی، رات کو شاید زیادہ ہوتی ہوں گی. رات کو پھر بھی آمد و رفت میں کمی آتی ہے، ٹریفک میں کمی آتی ہے. تو اس طرح اگر دن کو خریداری کریں تو شاید سہولت بڑھے. مزید یہ کہ شارٹ کٹ کے چکر میں نہ پڑے کہ یار یہ راستہ شارٹ کٹ ہے، ادھر سے نکل جائیں گے، اور وہ ہوتا ہے سنسان اور ڈاکوؤں کی موج لگ جاتی ہے. تو جو مطلب مصروف راستہ ہو نا، جہاں پولیس بھی، کیونکہ ایسے موقع پولیس بھی ایکٹیو ہوتی ہے، انتظامیہ بھی مدد کے لیے حاضر ہوتی ہے. تو اس طرح جگہ جگہ چوکیاں پولیس کے جب حساب کتاب ہوتے ہیں تو ڈاکو ڈرتے ہیں. تو ایسے راستوں سے بھلے تھوڑا طویل ہوگا راستہ، ایسا راستہ اختیار کیا جائے آنے جانے کے لیے. اس میں انشاءاللہ یہ بھی ایک بچت کی صورت ہوگی. پھر آپ کے پاس ایسے نمبرز ہوں پولیس کے، یا کہ مطلب جس سے امداد حسب ضرورت جلدی مل سکے. تو انشاءاللہ یہ اس طرح کوششیں کریں گے تو اللہ کرے گا تو بہتری آئے گی. اللہ کریم ان ڈاکوؤں کو بھی ہدایت دے، چوروں کو بھی ہدایت دے کہ یہ چھینتے ہیں، جانور لے جاتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں. چور وہ ہوتا ہے جسے کہ جو چھپ کر مال لے لے، اور ڈاکو وہ ہوتا ہے کہ وہ سر عام چھین لے. ہیں دونوں گناہ گار، دونوں کے یہ کام حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، لیکن ان کی تعریفات اپنی اپنی ہیں. تو اس طرح انشاءاللہ کوشش کریں کہ مویشی بھی لے لیتے ہیں. یہاں تک کہ یہ بھی پہلے تو ایک دور چلا تھا ہمارے یہاں کہ مویشی کو بھی گولی مار دیتے تھے، پریشر ڈالنے کے لیے کہ ہم کو رقم دو، یا جانور چھیننے آتے تھے اور اس میں بوکھلا کر مار دیتے ہوں. یہ بھی وارداتیں یہاں کراچی میں پتہ چلا تھا ہوئی ہیں. اللہ پاک بس ان کو ہدایت دے کہ یہ اس طرح ظلم نہ کریں، بندوں پر بھی ظلم نہ کریں، جانوروں پر بھی ظلم نہ کریں. پورے ٹرک شاید خالی کروا لیتے ہوں گے. تو یہ پوری ڈاکوؤں کی ٹیم جو ہوتی ہے نا، واقعی ان کا زیادہ خطرہ، اگر ان کے ذریعے جو ہے ان کا مقابلہ زیادہ مشکل ہوتا ہوگا. لیکن ہماری انتظامیہ اگر مزید وہ محتاط رہے نا، اور مزید یعنی کہ بڑھا دی جائے، جو بھی اب انتظام، اس میں ہم کیا دخل دیں گے؟ ہو تو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے کرنا چاہیں تو یہ امن قائم ہو سکتا ہے. یہ ہمارے یہ ہر جگہ نہیں ہے، پوری دنیا میں نہیں ہے. میں تو دنیا میں کچھ نہ کچھ دیکھا ہے نا، پتہ بھی نہیں چلتا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. نہ ہنگامہ، نہ ہڑتال، نہ چوری ڈکیتی، لوٹ مار، قتل کر دینا، مرڈر ہوتے ہوں گے، پتہ نہیں چلتا کچھ، کم ہوتے ہوں گے. یا پکڑ کے چھین کے گن دکھا کر موبائل لے لیا، اور اس کے تصورات نہیں ہیں. باہر کئی ممالک ایسے ہیں ہم پر امن ہیں کہ وہاں یہ چیزیں نہیں ہیں. مطلب آدمی سکون سے زندگی اپنی گزارتا ہے، یہاں تو بے چینی کا عالم ہے. تو اس طرح اگر ہماری انتظامیہ بھی اگر کچھ شفقت فرمائے بولے بھالے لوگوں پر، عوام پر، اور ان کے دلوں کی دعائیں لے اور ان کا بھرپور تعاون کریں، انشاءاللہ مطلب یہ ان مسائل پر قابو پانا ممکن ہوگا. ورنہ تو اب خالی ہے وہ 2 پولیس والے کھڑے کر دیے تو ڈاکوؤں کی ٹیم سے کہاں مقابلہ کریں گے؟ یہ خود اپنی جان بچائیں گے، چھپ جائیں گے کہ ہم کو کچھ نہ ہو جائے. تو ان کی بھی ٹیمیں ہوں نا، پولیس کی بھی مضبوط اسلحے سے لیس، تو ڈاکو کی مجال ہے یار، جو آگے بڑھ کر کسی کے مویشی کی رسی تھامے نہیں کر سکتا. اللہ توفیق عطا فرمائے. ویسے یہ آپ نے اہم موضوع جو ہے بیان فرمایا ہے. ساتھ میں یعنی اب تو یوں لگتا ہے کہ جیسے جس کے ہاتھ میں جو چیز آتی ہے نا وہ اٹھا کے لے جاتا ہے.
یعنی برتن پڑے ہوں تو وہ لے گئے. جانور بھی اپنی جگہ ہیں, لیکن عام طور پہ کوئی کھلانے پلانے کا سامان رکھا تو پتہ چلا کوئی برتن لے گیا. تو اس معاملے میں بھی جو چیز ہوتی ہے کہ جیسا اگر راستے میں کسی کی گاڑی خراب ہو گئی تو وہ لوٹ لی گئی, اور بڑا مطلب یہ لوٹ مار کا یہ سمجھے کہ ایک عجیب و غریب مزاج ہے. تو اس معاملے میں شرعی طور پہ کیا اس کا کوئی گناہ یا اس کی سزا کیا ہے, اگر ہم اس بارے میں غور کریں؟ بہت بڑی بھول کرتے ہیں. اصل ان کے ہاتھ میں اسلحہ آتا ہے نا, تو یہ سمجھتے کہ ہم خان آفتاب است, ہٹ جاؤ ہم سورج ہیں. تو یہ مطلب ان کی جو یہ ان کے مزے ہوتے ہیں نا, وہ 4 دن کے ہوتے ہیں, 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. کیونکہ مجھے تو پتہ ہے اس طرح کہ میں ایک نوجوان کو دیکھتا تھا, بڑا جاندار شاندار نوجوان تھا, اکھاڑے کا پہلوان تھا, اور اخلاق اس کے جو بھی تھے وہ بھی سمجھ جائیں گے آپ. اس کی حالت یہ تھی کہ جیسے کوئی جا رہا ہے اور کلفی کھا رہا ہے, کلفی چھین لینی اس کی, کوئی پھل کھا رہا ہے اس کا پھل چھین لیا ہاتھ کر کے. کوئی اس سے ہمت نہیں کرتا تھا بھیڑنے کی. اکھاڑے کا پہلوان تھا, دلیر تھا, جوان تھا, ہٹا کٹا جوان کے آدمی دیکھ کے ایسا, لیکن بدماش تھا. یہاں تک کہ میں نے اس کو دیکھا کہ یہ اس کو خون کی الٹیاں ہو گئی. ہم ان دنوں چھوٹے چھوٹے تھے, کھیلتے تھے گلی میں, تو اس کو خون کی الٹیاں ہو گئی. گلی میں بیٹھ کر, سڑک پہ بیٹھ کر خون کی الٹیاں کرتا تھا, لیکن اس کی جان گری نہیں. پہلوان کا پہلوان ہی رہا, ٹھیک ہو گیا. اور وہ اس کے ظلم کے انداز. یہاں تک کہ ایک دن ہم کھیل رہے تھے, گلی میں ہی تھے, یا کھیل رہے تھے یا ہمارے گلی میں ہی تھے, کہ ایک خبر آئی اس پہلوان کی. یقین نہیں آتا تھا کہ یار اس کو کوئی مار بھی سکتا ہے. تو وہ پتہ چلا کہ یہ سینما دیکھ کر, فلم دیکھ کر آ رہا تھا, اور اس کو کسی نے, پہلے چھری چاقو چلتے تھے, یہ پسٹن وغیرہ کا دور نہیں تھا, اس کو پیٹ میں چھری ماری یا چاقو مارا, آنتیں باہر نکل آئی. تو اس کا بھائی جو یہ خبر سنا رہا تھا نا, اس سے کچھ چھوٹا تھا وہ بھائی, وہ بھی صحیح تھا سمجھے. تو وہ سنا رہا تھا خبر کہ بھائی صاحب جو ہے نا آنتیں سمیٹ کر اس کے پیچھے بھاگے تھے جس نے چاقو مارا تھا, مگر پھر راستے میں گر پڑے اور انتقال ہو گیا. اب جو یہ ہمیں داستانیں سناتا تھا وہ بھی فوت ہو چکا ہے. رہے نام اللہ کا, بچنا کسی نے بھی نہیں ہے. اب میں نے نام نہیں لیا, کوئی نشانی نہیں دی, کوئی ان کا تذکرہ میں نے خیر کے ساتھ نہیں کیا. کوئی نیک آدمی ہوگا, عالم دین ہوگا, کوئی پیر صاحب ہوں گے, یعنی کوئی اچھے بزرگ ہوں گے تو ہم ان کا, یا کوئی نیک آدمی ہوگا اللہ کے کا, تو اس کا ہم اچھائی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ تذکرہ کریں گے. لیکن ان کا تذکرہ, فوت وہ بھی ہو گئے جو اچھے لوگ تھے, ان کو رحمت اللہ علیہ کرتے ہیں, ان کی ایصال ثواب کرتے ہیں. ان کا جو تذکرہ ہوا کسی کو کوئی ہمدردی نہیں آئی. ایک فطری چیز ہے. اسی طرح ایک اور کو دیکھا میں نے, جس کی لڑکی چاہتا تھا اٹھا لیتا تھا, اتنا خطرناک تھا. اس کو بھی دیکھا ہے میں نے, بدماش تھا وہ بھی. اور یہاں تک کہ ایک بار اس کو پھر وہ کچھ لڑکوں نے مل کر پلاننگ کی, اور آخر وہ ایک یوں بات چلی کہ میمن لڑکا اتنا دلیر تھا, اس نے اس کو چھریوں کے وار کر کے پورا کر دیا. بعد میں وہ میمن لڑکا پھر میرے اس سے تعارف ہوا, تعلقات, یوں کہ وہ میرا مقتدی تھا, بعد میں مقتدی بنا تھا, نمازی تھا. تو وہ خود بھی اپنا یہ قصہ بتاتا تھا کہ میں نے یہ کیا تھا, بہت تنگ کرتا تھا, اس نے کوہرام مچا رکھا تھا. پولیس کیس بھی ہوا, سب کچھ, لیکن چھوٹ گیا وہ جس نے اس کو قتل کیا تھا. تو وہ جب قتل ہوا نا وہ بدماش, تو پتا چلا تھا مجھے کہ یہ محلے میں مٹھائی تقسیم ہوئی تھی کہ اس سے جان چھٹی, ورنہ کسی کی عزت آبرو سلامت نہیں تھی. ایسا بدماش تھا یہ 2 کا میں نے آپ کو قصہ بتایا, اور یہ 2 کا خاص کر مجھے یاد بھی ہے کہ ان
دونوں کو میں نے دیکھا ہے، اور ایک کو تو بہت قریب سے دیکھا ہے، جس کو پہلے میں نے جس کا تذکرہ کیا نا. تو اس طرح مطلب یہ ڈاکو بھی اگر اللہ کرے یہ سنیں، یہ تھوڑی سنتے ہماری یہ بات ہے، تو کیا پتا. تو یہ سنیں کہ مطلب اللہ عقل دے، سوچے کہ یار زندہ رہنا کس نے ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. مرنا تو سب کو ہے. نہ فرعون رہا، نہ نمرود رہا، نہ یزید رہا، نہ شمر رہا، سب دنیا سے چلے گئے. کسی کو لوگ ملامت کرتے ہیں اور لعنتیں بھیجتے ہیں، اور کسی کو رحمت اللہ علیہ کہہ کر رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے یار کہ کیا ہم پر کوئی مطلب ہمارا جلسہ کر کے تعزیتی کوئی ہم کو قرآن خوانی کر کے کوئی احسان ثواب کرے گا کہ فلاں ڈاکو بڑا دلیر تھا، بڑے مویشی چراتا تھا، بڑے لوگوں کو مار کر لاشیں گرا کر مال چھین لیتا تھا، بھائی آؤ اس کے احسان ثواب کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں. لوگ جوتے ماریں گے اعلان کرنے والے کو بھی. کون جائے گا اس کے قرآن خوانی میں اور اس کے احسان ثواب کے لیے؟ اتنا نہیں سوچتے کہ مرنے کے بعد ہوگا کیا. تو اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے اور یہ سدھر جائیں. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے بھائی کی طرف لوہے کی جس نے اپنے بھائی کی طرف لوہے کے کسی ہتھیار سے اشارہ کیا یعنی ڈرایا، تو اس پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کام سے باز آ جائیں، یہ کام چھوڑ دے. فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں، ہے نا. دکھاتے ہیں نا گن لوہے کی ہوتی ہے نا، اور چھین لیتے ہیں موبائل، یا خامہ ڈراتے ہیں کہ میرے پاس ہے جیب میں، دکھا لو. چھین لیتے ہیں، دکھا کے چھین لیتے ہیں. موبائل بھی چھینتے ہیں، خالی دکھا کے فائر کم کرتے ہیں، چھین لیتے ہیں. اللہ پاک توفیق دے. یہ حدیث سبق میں نے سنائی ہوا ہے ترمذی شریف حدیث نمبر 2162. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ملعون ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچائے یا دھوکہ دے. ملعون یعنی لعنتی. حوالات تاریخ بغداد جلد پہلی صفحہ نمبر 360 حدیث نمبر 262. مزید بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہوتا کہ ڈاکو ڈکیتی کرنے کی حالت میں مومن ہو، یعنی نور ایمان نکل جاتا ہے کہ لوگ اپنے مال کو ترستی نگاہ اٹھا کر دیکھتے رہ جائیں. یہ لے کے بھاگتے ہیں، غریب بیچارے ذرا حسرت سے دیکھتے ہیں، کسی کے پورے مہینے کی تنخواہ چھین لیتے ہیں، کسی کی زندگی کی جمع پونجی چھین لیتے ہیں. وہ بندہ کس طرح اجڑتا ہے، اس کا خاندان کس طرح اجڑتا ہے، کیسی بددعائیں لوگ دیتے ہوں گے ان کو، یہ ان کو نہیں احساس ہوتا ہوگا. میرات المناجی جلد پہلی صفحہ 73 پر حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈکیتی میں 3 جرم ہوئے. نمبر 1 غیر کے مال پر ناجائز قبضہ. نمبر 2 ظاہر ظہور دوسرے کا مال چھین لینا، نہ علل اعلان بے باکی کے ساتھ چھین لینا. نمبر 3 دل کی سختی کہ لوگوں کی حسرت اور آہو بکا پر ترس نہ کھائے، کہ ان کو ترس نہیں آتا، لوگ روتے ہیں، بلکتے ہیں، تڑپتے ہیں، بلکہ الٹا مطلب ان کو مار بھی دیتے ہوں گے جو زیادہ مطلب رونا دھونا کرتا ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ لہذا یہ گناہوں کا مجموعہ ہوئی. ڈکیتی جو ہے یہ گناہوں کا مجموعہ ہے، مومن کی شان کے خلاف ہے. اللہ پاک عقل سلیم عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اس طرح ہم بیان کرتے ہیں تو جو متعلقہ لوگ ہیں اللہ کرے کہ وہ سن رہے ہوں، اور اس طرح کا اگر کوئی کلپ آتا ہے، اور یہ انشاءاللہ ایسا کلپ ہم نکالیں گے ویڈیو کلپ، تو اس کو درخواست ہے آپ سب سے کہ اسے ضرور آپ اسلامی بھائیوں میں عام لوگوں کو وائرل کیجئے، گروپس میں وائرل کیجئے، اپنے پیجز پر لگائیے. امیر سن کا جو فیس بک کا پیج ہے اس کو سبسکرائب کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو وہاں سے بھی یہ ویڈیو مل جائے گی. حضور ان کے عموماً ان کے گھر والے
کو پتہ ہوتا ہے، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے گھر والے جانتے ہیں کہ یہ اس طرح کا کام کرتے ہیں اور اس طرح لوٹ مار کر کے سامان ہمارے یہاں لے کر آتے ہیں. اب چونکہ ان کو آسائشیں مل رہی ہوتی ہیں، سہولتیں مل رہی ہوتی ہیں اور بھی بہت کچھ ان کو مل رہا ہوتا ہے، تو گھر والے بھی بعض اوقات ان کے اس عمل پر مطمئن ہو جاتے ہیں یا جو بھی ہے. اب گھر والوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ وہ مطمئن ہو جائیں یا ان کی اصلاح کریں، ان کو اللہ سے ڈرائیں. مجھے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی بات یاد آ رہی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا بھی وقت تھا کہ جب مرد گھر سے نکلتا کمانے کے لیے تو بچی اور بیوی اس سے کہتے کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، حرام نہ کمانا، کہ ہم بھوک برداشت کر لیں گی مگر جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکیں گے. تو وہ ایک وقت امام غزالی علیہ رحمٰن نے اس کا بیان کیا ہے. اب آپ بتائیے کہ ان کے گھر والے جن کو پتہ ہے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کرم فرمائے. اب بھی ایسے گھرانے بھی ہوں گے جن میں کوئی ایسے افراد بھی ہوں گے جو اپنے اس گھر کے فرد کی اس روش سے بیزار ہوں گے. دنیا خالی نہیں ہوگی لیکن بیچاروں کی چلتی نہیں ہوگی یا بیچاریوں کی چلتی نہیں ہوگی. یہ ہوتا ہوگا. تو بہرحال یہ کہ اگر بخوشی ان کے ساتھ ہیں وہ اور راضی ہیں کہ چلو مال مل رہا ہے، تب تو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ حرام مال ہے اور یہ کھا رہے ہیں. توبہ استغفر اللہ. تو یہ تو پھر جہنم میں سب ساتھ مل کر ہی جانا ہوگا. اللہ پاک ہمیں پناہ میں دے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، بنی آدم یعنی آدمی کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یہ حدیث پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام غزالی نے نقل کیا ہے. یہ ایک حرام کے لقمے کی یہ تباہ کاریاں ہیں. تو جو پیٹ بھر کے حرام کھائے گا آگ بھرے گا. حدیثیں مختلف اس میں کہ جو بدن حرام سے پلے گا بڑھے گا، نشو و نما ہوگی جس کی، تو وہ جہنم کے زیادہ لائق ہے. تو ابھی تو یہ ترنے والے اچھے لگتے ہیں لیکن جہنم کی غذا نہیں کھائی جائے گی. جہنم کی غذا جو ہے نا، تھوہڑ، ایک کانٹے دار ایک غذا ہوگی کہ جب گلے میں ڈالیں گے، منہ میں ڈالیں گے تو یہ گلے میں پھندا ڈالے گی. تو اس کے لیے پانی مانگیں گے تو کھولتا ہوا پانی لایا جائے گا. کھولتا نے بہت گرم پانی لایا جائے گا. جب جہنمی اس کو قریب کرے گا تو پینے کے لیے، تو اس کی تپش سے اس کے منہ کی کھال گل کر اس میں گر پڑے گی. یہ کتنا گرم ہوگا، اسے اندازہ لگائیں کتنی ہیٹ ہوگی اس کی. پھر یہ جب پیٹ میں جائے گا تو اس کی آنتیں کٹ کٹ کر پچھلے راستے سے بہہ جائیں گی. یہ کافر کا عذاب لکھا ہے کہ اس طرح، مطلب یہ اس طرح ان کے عذابات ہوں گے. لیکن مسلمان کو بھی اس میں ڈرنا چاہیے کہ بعض اوقات یہ کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایمان چھن جاتا ہے. خصوصاً جو بے باکی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں نا، ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا کر کے نہیں، گناہ کر رہے ہوتے دلیری کے ساتھ، اللہ اعلان. ڈاکو تو اللہ اعلان چھین ہی رہے ہوتے نا. تو یہ کہ بعض اوقات یہ کہ ان کو چونکہ جہالت بھی بہت ہوتی ہے، کفریات بھی بک رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات اس طرح کے لوگ بالکل آسرا نہیں کرتے، منہ پھٹ ہوتے ہیں. تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے ایمان سلامت رکھے، اللہ ایمان سلامت رکھے. تو ورنہ اس کا عذاب برداشت نہیں ہوگا. پھر نعوذ باللہ اگر ایمان ہی چلا گیا، کفر پر موت واقع ہوئی کسی کی، پھر تو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کا عذاب ہے، کبھی بھی نہیں نکلے گا اس میں سے، کبھی بھی نہیں. اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے. ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی جہنم کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میری تمام تر دیکھنے سننے والوں سے درخواست ہے، اس ایمان افروز بیان کو بار بار آپ یوٹیوب پر جو امیر سنت کا چینل ہے، دعوت اسلامی کا چینل ہے، اس پر جا کر اس کو بار بار سنیں. فیس بک پر یہ پورا ہمارا مدنی مذاکرہ موجود ہوتا ہے، اسے بار بار سنیں، اس کو وائرل کریں، پہنچائیں کہ دیکھیں. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں
کہ جن کی سیلریز گھر والوں کو پتہ ہے کہ اس کی ان کی تنخواہ نہیں ہے، پھر بھی یہ ساری جو آسائشیں ہیں یہ رشوت لاتے ہیں، اور یہ تقریباً کئیوں کو پتہ ہوتا ہے گھر فیملی ممبر کو کہ ابھی 50-60 ہزار روپے اس کی سیلری ہے، باقی جتنا بھی یہ سب کچھ ہے رشوت کے پیسے سے ہے۔ تو سب کو چاہیے کہ ان تمام تر باتوں کو سنیں سمجھیں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا نام محمد فضل رسول، میں فیصل آباد رہائشی ہاں۔ امیر اہل سنت کا میرا چھوٹا جہا ایک سوال ہے، کچھ لوگ حاجی دے نام تو مشہور ہوندے نے، کچھ دا نام ہی حاجی رکھیا ہوندا ہے حالانکہ انہاں حج نہیں کیتا ہوندا، انہاں دے بارے آپ دا کی ارشاد فرمان ہے؟ حاجی نام رکھتے ہیں اور جو بیچارے حج کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی حاجی نہیں بولتا، یہ بھی ہے مطلب حاجی مفتی صاحب کوئی نہیں بولتا ان کو، کتنے حج کیے؟ 4 حج کیے، کوئی مفتی حاجی مفتی نہیں بولتا۔ اور حاجی علماء جو ہوتے ہیں ایک تعداد ہوتی ہے جو حاجی ہوتے ہیں، ان کو کوئی حاجی نہیں بولتا، اور ویسے وہ نام رکھ لیتے حاجی۔ اور کراچی میں منوڑا مشہور ہے، پہلے بچپن میں بولتے کہ منوڑے کا حاجی ہے، نہیں جس کا نام والی حاجی رکھ دیا نا، وہ بیچ سمندر میں ایک جزیرہ ہے منوڑا کراچی میں۔ تو بہرحال یہ کہ ہاں بھائی آپ بتائیں، حاجی نام رکھ سکتے ہیں، کسی کا نمازی نام رکھ سکتے ہیں چاہے جمعہ بھی نہ پڑھتا ہو، اس سے دھوکہ تو ہوگا، ایک طرح کا دھوکہ اس سے یوں ہوگا کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس نے حج کیا ہے، جب اس کو حاجی بولتے ہیں۔ اب جس کو پتہ ہے اس کو تو پتہ ہے کہ یہ منوڑے کا حاجی ہے، یعنی نقلی حاجی ہے، حجی نہیں ہے۔ لیکن جو عام آدمی ہے پھر بڑا ہو جائے گا تب بھی اس کو حاجی بولیں گے، پہلے بچے کو بولتے ہیں، پھر بڑا ہو جائے گا اس کو حاجی بولیں گے۔ اب جن کو پتہ تھا وہ مر پھٹ گئے یا غائب ہو گئے، اب لوگ تو یہ سمجھیں گے حج کیا ہے، تو وہ کوئی پوچھے گا تو پتہ چلے گا کہ اس نے حج نہیں کیا۔ ویسے ماں باپ نے پیار میں نام حاجی رکھ دیا تھا۔ بچنا سمجھ میں آتا ہے ایسا نام رکھنے سے، تاکہ لوگوں کو دھوکہ نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے خدا اے خدا اے خدا ہم کو حج پہ بلا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سبحان اللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا۔ اللہ پاک ان سب کو بعام العالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنا، اور انہیں ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی اور خاندان سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہر سے میٹھا مدینہ دکھائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ باپا جان آپ سے یہ سوال ہے، بعض بچے بکرے کو کان سے چلاتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ اللہ اللہ، کان پکڑ کے ایک صاحب لے جا رہے تھے بکری کو، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو گردن سے پکڑ کے چلاؤ، کان کھینچ کر نہیں، کان پکڑ کے نہیں۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے قریب سے گزرے، وہ بکری کو کان سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے لے جا رہا تھا۔ رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا کان چھوڑ دو، گردن کے قریب سے پکڑو۔ حوالہ ابن ماجہ، صفحہ نمبر 517، حدیث نمبر 3171۔ صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया के ज़रिए सवालात का सिलसिला है। एक सवाल मौसूल हुआ है, ये कह रहे हैं बाज़ लोग दुनियावी घर को जन्नत कहते हैं, क्या ऐसा कहना दुरुस्त है? मिसाल देते हैं, जैसे कश्मीर को भी तो जन्नत की वादी बोलते हैं, कोई हरज नहीं है। एक चुटकुला याद आ रहा है कि एक साहब शख्सियत थे, गर्मियों के दिनों में मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाए, साहिब और भी थे, शख्सियत थे, गर्मी बहुत थी। अब वो एसी तो है नहीं, जन्नत हाल जिसका नाम है हमारा मेरे घर में, उसमें एसी नहीं है। अब वो गर्मी से बेचारे, वो शायद एसी के आदी होंगे ना, तो गर्मी से वो तंग आ गए। अच्छा, बोलने में थोड़ा यूं लग रहे थे, बोल रहे थे मतलब, तो मुझे बोला इसका नाम बदल दो, जन्नत हाल है ना, इसका नाम बदल दो, जन्नत में इतनी गर्मी थोड़ी होगी। तो मैंने कहा, मैंने भी बिल्कुल हाजिर जवाबी, मैंने कहा जन्नत और जन्नत हाल में फर्क भी तो होना चाहिए ना। अरे जन्नत जन्नत और जन्नत हाल और चीज है, जन्नत नहीं है। इस पर ये बोल नहीं पाए, फिर आगे जो गले बनी लाजवाब हो गए। वाकई हकीकत है कि मतलब नाम रखते हैं तो क्या हर्ज है इसमें। मेरे मकान का नाम अम्मे और हाजी उबैद रजा, हम साथ ही रहते हैं, है इनकी मिल्क है, समझे, इन्होंने मुझे अपने घर में रखा हुआ है, मेरे नाम इमारत नहीं है। तो वो मतलब उसका नाम हमने बैत रमज़ान रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छे नाम तो रखने चाहिए जो शरीयत की मानत जान ना हो। हाजी इमरान के मकान का नाम है बैत रहमत, अच्छा नाम है। रहमत हाल अलग है। हाँ, अब नहीं, आपका रहमत हाल है, और बैत अमान, बैतुल अमान आपके घर का नाम है। दुश्मन भी आ जाए तो उसको अमान मिल जाए, पनाह मिल जाए। इंतकाम अपनी डिक्शनरी में नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एसएमएस के ज़रिए सवाल कर रहे हैं, एक शख्स की बहन बेवा हैं, साहिब निसाब हैं, अब अपने भाई के घर पर रह रही हैं, प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, आमदनी इतनी नहीं कि कुर्बानी कर सकें, क्या भाई अपनी बहन को कुर्बानी का जानवर लेकर दे तो क्या बहन की कुर्बानी हो जाएगी? रहनुमाई फरमा दीजिए। सवाल नहीं समझा मैं। बहन के ऊपर अगर कुर्बानी लाजिम नहीं है तो कुर्बानी अगर उसकी तरफ से भाई खुद भी कर देता है, यानी ये कह ही रहे हैं कि बहन के पास इतना नहीं है कि इसके ऊपर वो कुर्बानी कर सके, तो अब भाई अगर कुर्बानी का जानवर उसको दे देता है तो क्या बहन वो कुर्बानी कर सकती है? अच्छा, अब अगर भाई कुर्बानी का जानवर क्या कहकर दे रहा है, अगर उसको गिफ्ट करके दे रहा है, और बहन अगर अब भी साहिब निसाब नहीं बनी, और इसने भले कहा कि ये कुर्बानी कर देना, तोहफा दे दिया, तो वो जो शर्त होती है वो बातिल होती है। तो अभी इसकी जब मिल्क में आ गई तो अब कुर्बानी करे ना करे इसकी मर्जी है, मसला तो यही बनेगा। तो खैर भाई, अच्छा भाई अगर ऐसा करता है तो कि बहन के लिए, तो इतनी बारीकी में बहन कहाँ जाएगी, तो कुर्बानी कर ही देगी इंशाल्लाह, नो रिस्क। बहनों पर शफकत क्या करें, इनके नाम पर भी कुर्बानियां होनी चाहिए जो नहीं कर सकती। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कल आपको याद हज के ताल्लुक से एक मंज़र दिखाया था जिसमें सहरी का भी मंज़र था। आज कुछ देर के बाद मंज़र दिखाएंगे याद हज से मुतालिक, और उसमें ये कल सहरी कहाँ हुई थी ये दिखाया था, आज दिखाएंगे कि इफ्तार कहाँ हुई, इफ्तार कहाँ की गई थी, एक इफ्तार का मंज़र वो भी देखेंगे इंशाअल्लाह। मज़ीद और भी कुछ देखेंगे। आज इंशाअल्लाह एक बार फिर याद हज का वीडियो क्लिप चलाया जाएगा मदरी मुज़ाकरे में इंशाअल्लाह। या सय्यदी शाहरुख अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ। हुज़ूर अगर मदनी मुज़ाकरे में
ترغیبات کا سلسلہ الحمدللہ جاری رہتا ہے، اور عاشقان رسول آپ کی کہی ہوئی بات، آپ کے منہ مبارک سے نکلے ہوئے فرمان پر دل و جان سے عمل کرتے ہیں۔ جس طرح سے آپ نے 2 سال پہلے لوگوں کی توجہ دلائی قربانی کے بعد علائشیں، گندگی، اس کے حوالے سے صفائی ستھرائی، تو 2 سال سے اس میں کافی بہتری دیکھی گئی الحمدللہ، اور عاشقان رسول نے اس پر بھرپور انداز میں عمل کیا۔ ایک اور مسئلہ درپیش ہے کہ کراچی بالخصوص قربانی لوگ بہت دل سے کرتے ہیں، لیکن گلی محلوں کے اندر بڑے بڑے حصے ٹینٹ خیمے لگا کر سڑکوں کو بلاک کر دینا، گلیاں بند کر دینا، جس سے جانے والے لوگوں کو انتہائی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اس کے حوالے سے محلے کی سطح پر، علاقے کی سطح پر کوئی کمیٹی قائم کی جائے اور دعوت اسلامی کے لوگ اس میں رہنمائی کریں، گراؤنڈ ہوں، بڑے حصے ہوں جہاں پہ، یا بڑے پلاٹ ہوں، وہاں پہ سب مل کر ایک بڑا خیمہ لگائیں، وہاں اپنے جانوروں کو باندھیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ گلی کوچوں کی صفائی ستھری کا بھی خیال رہے، لوگوں کے حقوق بھی قائم رہیں، کیونکہ اس سے بہت زیادہ آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف کا سامنا ہوتا ہے۔ رہنمائی فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، واقعی صفائی تو نظافت من الایمان، صفائی ایمان سے ہے، صفائی تو ہونی چاہیے، اور عظیم سنت ہے صفائی، کپڑے بھی صاف ہوں، بدن بھی صاف ہوں، گھر بھی صاف ہو، ہر جگہ صاف ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں نفاست بہت زیادہ، تو انہیں صاف صفائی پسند، خوشبو پسند، تو اس طرح مطلب ہے کہ صفائی کرنی بھی چاہیے ہم سب کو بھی، اور عام طور پر جو فطرت سلیمہ ہوتی ہے وہ صفائی کو پسند کرتی ہے، گندگی کو پسند نہیں کرتی، خوشبو کو پسند کرے گی فطرت سلیمہ، بدبو کو ناپسند کرے گی۔ تو بہرحال یہ کہ ایک تو علائشوں سے بھی بچانا ہے، جانور کٹتا ہے جیسے، تو کٹتا ہے تو پھر اوجڑی، بڑی بڑی اوجڑیاں رکھی رہتی ہیں بعض اوقات، پھر اس میں وہ پھٹتی ہیں، سڑتی ہیں، بلی کتے نوچتے ہیں، اور بدبو پھیلنا، جراثیم پھیلنا، اور بیماریوں کا پھیلنا، اور یہ بھی مطلب بعض علاقوں میں، تو اس لیے وہ جو بھی علائش نکلے بھی، ذبح کیا، خون نکلا، جو کچھ ہے وہ جلدی جلدی صاف کر دیا جائے۔ ہم بھی جانور ہمارے یہاں ذبح ہوتے ہیں، یا وہ صفائی کر کے اور چونا چھڑک کر ہم لوگ اس طرح ترکیب بنا لیتے ہیں، جتنا ہو سکے مطلب یہ ہے کہ صاف کر دیا جائے، اور اس میں بھی ایسی جگہ جانور ذبح کیا جائے جہاں لوگوں کا راستہ نہ گرے، ٹریفک کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو، گاڑیاں نکل روڈوں پہ، بیچ روڈ پہ جانور ذبح ہو رہے ہوتے ہیں اور راستے بند ہو جاتے ہیں، یہ بھی نہیں ٹھیک۔ سائڈوں پہ یہ بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے، باہر ملکوں میں میں نے جہاں دیکھا، میں نے اسلامی ملک میں، تو وہاں قربانی روڈ پہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی کرے، اس کے لیے سلوٹر ہاؤس مخصوص جگہیں وہاں لیا، ادھر کر دیا۔ ہمارے یہاں جب پالتے ہیں اور یہ رونق ہے وہ کچھ نہیں ہوتا، تو یہ ہوتا ہے۔ اچھا، اور کہیں کسی نے گلی کوچے میں کی بھی تو ان دنوں تھوڑا یوں ہاتھ ہلکا ہوتا ہے، کر لیتے ہیں، لیکن فوراً ایسی صفائی کرنی پڑے گی کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ورنہ پھر پولیس آ گئی تو پھر خیر۔ تو اتنا مطلب یہ کہ صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے اور رکھا بھی جانا چاہیے۔ اب یہاں چلو انتظامیہ نہیں بھی بولتی، تو ہمیں خود سمجھنا چاہیے کہ گندگی اچھی چیز نہیں، جراثیم، بیماریاں، لوگوں کے کپڑے آلود ہوں گے اور مطلب ناپاک ہوں گے، جب ناپاکی ہوگی تو یہ مسائل تو ہوں گے، اس سے اس کا بھی خیال رکھیں۔ باقی یہ جانوروں کے تعلق سے اس کلپ میں کہا گیا کہ جانور، بڑے جانور خاص کر، یہ جگہ جگہ ٹینٹ اب بھی لگنے شروع ہو گئے ہوں گے شاید، تو اور بھی بڑے ہیں شاید، تو ٹینٹ لگتے ہیں، کناتے ہیں، گلی پوری گھیر لیتے ہیں، وہ آنا جانا بند ہو جاتا ہے اس میں لوگوں کا، جانور بندے ہوتے ہیں۔ اور شاید یہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ بھی پاورفل لوگ ہوتے ہوں گے، عام آدمی، شریف آدمی یہ کر بھی نہ سکتا ہو،
شاید، کیونکہ بڑے مقابلے کرنے پڑتے ہوں گے، لوگ جھگڑے بھی تو کرتے ہوں گے نا گزرنے کے لیے. لیکن خیر، تو یہ ایسا نہ کریں. اگر قانون، دیکھو میں قانون کی تو بات کرتا رہتا ہوں، اگر قانونی طور پر منع نہ ہونا تو سائڈوں پر، جیسے کہ کشادہ جگہ ہے تو سائڈ پر کہیں کنات لگا لی اور اس میں کچھ جانور باندھ لیے. اگر قانون اس سے بھی منع کرتا تو پھر یہ بھی نہ کرے، سمجھے. تو یہ باقی یہ روڈ گھیر لینا بھی تو عام آدمی کر ہی نہیں سکتا. وہ ایسا آدمی کرے گا جس سے پولیس بھی ڈرتی ہو. ہوتا ہے بات، پولیس ڈرتی ہے ان سے کہ یار کون ان سے پنگا لے گا، سمجھے. مار دھاڑ کرتے، فائرنگ کرتے. ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا جو ایسا کرتے، لیکن مطلب میں جو کہنا چاہتا ہوں شاید سب سمجھتے ہوں گے. تو ایسا نہ کریں، امت کو آسانی پہنچائیں، حقوق عامہ تلف نہ کریں. جانور قربانی جو بندھواتے ہیں وہ بھی خیال رکھیں کہ کس کو دے رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہوگا. کہ آپ کے جانور اکٹھے ہوں گے، ایک ہوگا تو اتنی تکلیف نہیں ہوگی. 25-50 جانور ایک جگہ کھڑے ہو جائیں گے روڈ پہ تو بچے ڈریں گے، عورتیں ڈریں گی، بعض بیچارے آدمی ڈرتے ہیں، بعض محتاط ہوتے ہیں کہ کہیں پیشاب نہ لگ جائے تو کوئی گوبر نہ لگ جائے، تو اس وجہ سے وہ بیچارے اس جگہ آنے جانے سے ڈرتے ہیں کہ پھر نماز کے مسئلے اور یہ ہوتا ہے مطلب. اور ویسے فطرت سلیمہ گھن بھی کھاتی ہے ایسی چیزوں سے کہ اس کو لگ جائے گا بدن پر، کپڑے پر، تو پریشان ہو جائیں گے. تو خیر یہ سب کا خیال رکھنا ہے. باقی رہا میدان کا مشورہ کہ میدان میں یا بڑے پلاٹ میں، تو ہر جگہ بڑا پلاٹ اویلیبل ہونا یا میدان اویلیبل ہونا. پھر میدان بھی ہو تو اس کے بھی گورنمنٹ کی جو بھی اس میں بھی ہر ترکیبیں رہیں گی کہ وہ آسانی سے وہاں باندھ نہیں سکیں گے. پھر اتنے سارے جانور باندھ دیں گے، ان کی حفاظت کرنے کے لیے بھی ٹیم رکھنی پڑے گی چوکی داروں کی، تو اس میں بھی مسئلے ہوں گے. پھر جانور کبھی بدک گئے، بھڑک گئے، بھاگ گئے، بھگدڑ مچی تو کیا کریں گے. تو چھوٹی چھوٹی جگہ پر تھوڑے تھوڑے جانور ہوتے ہیں تو ان کو سنبھالنا قدرے آسان ہوتا ہے. یہ میری جو موٹی عقل میں آیا وہ میں عرض کر رہا ہوں. اور اگر واقعی کہیں ایسا پلاٹ ہے خالی اور اس میں ایسا گیٹ ہے، 4 دیواری بنی ہوئی ہے جہاں سے جانور بھاگ نہیں سکتا، اور وہاں اگر اہل محلہ مل کر کوئی ایسی پلاننگ کرتے ہیں کہ چلو یار ہم مل کر سارا محلہ جو ہے اپنے جانور یہاں باندھیں گے، گلی میں نہیں باندھیں گے کہ کسی کو تکلیف ہو، پھر 4 چوکیدار رکھ لیں، وہ ان کو سنبھال لیں گے. یہ بھی ہو جہاں جیسا موقع ہو، بس آپ کو حقوق عامہ تلف نہیں کرنے. اپنے شہر کو صاف رکھنا ہے، اپنی گلی میں محلے کو صاف رکھنا ہے، قانون نہیں توڑنا، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی، کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں دینی. تو اس طرح اپنے جانور رکھیں، سنبھالیں، قربانی کریں. اللہ پاک قبول فرمائے. نیت صاف، منزل آسان. نیت صاف ہوگی، اللہ پاک آپ کو رستے بھی سجا دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. راستے کا حق کے تعلق سے اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، راستوں میں بیٹھنے سے بچو. انہوں نے عرض کی بسا اوقات ہمیں وہاں بات چیت کرنے کے لیے بیٹھنا پڑ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بیٹھنا ہی ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا نگاہ نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. حوالہ بخاری شریف جلد 4 صفحہ 165 حدیث نمبر 6229. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک بزرگ کا واقعہ جو ہے منقول ہے کہ ایک شخص حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حصول علم یعنی علم حاصل کرنے کے لیے کئی سال تک آتا جاتا رہا. اتفاقاً ایسا ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار اس سے منہ پھیر لیا، اسے چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اس سے بات تک نہیں کرتے تھے. وہ مسلسل آپ کی اس تبدیلی کا آپ سے اس تبدیلی کا سبب پوچھتا
لیکن آپ جواب نہ دیتے. آخر کار آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے سڑک کی جانب سے اپنی دیوار کو لیپا ہے اور سڑک کے کنارے سے قد آدم کے برابر مٹی لی ہے, انسانی قد کے برابر مٹی لی ہے, حالانکہ وہ مسلمانوں کی عام گزرگاہ ہے, اس لیے تم علم منتقل کیے جانے کے قابل نہیں ہو. وہی حق تلف کیا, حقوق عامہ تلف کیے کہ مٹی نکال دی اور دیوار بڑھا دی کچھ, تو لوگوں کے راستے کو تم نے تنگ کیا, لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنے. یہ احیاء العلوم جلد 5 صفحہ 297. تو ہے حقوق عامہ کے مسئلہ. حضرت فتح رضویہ شریف میں حقوق عامہ کا مسئلہ اس طرح بیان کیا ہے کہ کسی نے محفل نعت, پہلے میلاد شریف بولتے تھے, میلاد شریف کی محفل قائم کی گلی میں, اور وہی راستہ گھیر کر اور کچھ مسئلہ اور پوچھا تھا. تو اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا کہ تمہیں اس کا اصل یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ روڈ گھیر کر اس طرح محفل کرنا یہ کہاں جائز ہے. لوگوں کے راستے بند کر دینا, راستے تنگ کر دینا. حقوق عامہ, یہ حقوق عامہ کی اصطلاح پہلی بار میں نے فتح رضویہ میں پڑھی اور پھر میں نے کہنا شروع کیا. تو اب ماشاءاللہ سب بولتے نہیں, یہ پتہ نہیں کہ یہ کہاں سے چلی, یہ فتح رضویہ سے چلی ہے. اور یہ میں نے کہیں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے, اس اعلیٰ حضرت کے اس فتوے کو کہیں فضانہ سنت میں یا کسی میں شامل کیا ہے, اغلب گمان ہے. اور یہ مسئلے بیان کیے ہیں راستہ گھیرنے کے تعلق سے. نہیں, یہاں تک کہ اب حقوق عامہ سے مراد خدا بہتر جانے, اعلیٰ حضرت نے کوئی وضاحت وہ شاید نہیں فرمائی, لیکن ایک تو راستہ چلنے کا حق تو سب کو ہوتا ہے, مسلمان کو بھی ہوتا ہے, غیر مسلم کو بھی ہوتا ہے, جانوروں کو بھی ہوتا ہے, گاڑی والوں کو بھی ہوتا ہے. اب آپ کوئی راستہ بند کر دو, کوئی وہاں گائیں گزرتی ہیں تو راستہ بند کر دو, گائیں کو نہیں گزرنے دیں گے, وہ بھگائیں گے ان کو, تو کیا ثواب ملے گا آپ کو؟ جانور کو بھی ایذا دینا جائز تو نہیں ہے نا بلا وجہ, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے مطلب یہ حقوق عامہ ہے نا کہ سب کے حقوق پامال ہوتے ہیں راستہ گھیرنے سے, جانوروں کے حقوق بھی پامال ہوتے ہیں. تو اس لیے بہت سنبھل کر مطلب چلنا ہے. تو اس طرح جانور ہیں, اب بقرعید ہے تو ہیں اس کے تعلق سے اب ایک اللہ کی عبادت ہم کر رہے ہیں, لیکن ضمناً بعض اوقات گناہ بہت ہو جاتے ہیں اس میں, یا کئی گناہ ہو جاتے ہیں, یا کچھ نہ کچھ گناہ ہو جاتے ہیں. ایک میسیج یہ بھی چلتا ہے کہ ایئرپورٹ کے آس پاس, ایئرپورٹ کے گرد آلائشوں کو نہ پھینکا کریں, اور وہاں پر اس طرح کا کام نہ ہو, کیونکہ جہاں اس طرح کے چیزیں پڑی ہوتی ہیں وہاں پرندے آتے ہیں, اور پرندوں کی وجہ سے جو جہاز اڑتے ہیں اس میں پرابلم ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. تو اس طرح کے میسیج بھی چلتے ہیں, تو اس پر بھی ہمیں احتیاط کر لینی چاہیے. اور جہاز کے لیے تو اگر خطرہ ہوا تو کئی جانوں کا خطرہ ہوتا ہے اس میں. تو کہیں بھی یہ آلائشیں, گاڑیاں آتی ہیں, سب کچھ یہ ایکٹیو ہوتی ہیں گاڑیاں, حضور یہ ہو جاتی ہیں صفائیاں, اور یہ کونسلر اور اس ٹائپ کے جو لیڈر ہوتے ہیں نا, یہ گاڑیاں لاتے ہیں اور یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, صفائیاں ہوتی ہیں. لیکن اب ظاہر ہر علاقے میں ایسا نہ ہوتا ہو سکتا ہے, لیکن کچھ علاقوں میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے. یوسی سسٹم جیسے یہاں بنے ہوئے نا, تو اس میں یہ آتے ہیں اور اٹھا لیتے ہیں, اور اگر علاقے کے اور محلے والے پہلے سے ہی کچھ اگر اپنے جو بھی یہ یوسی یا ٹاؤن کے جو آفیسز ہوتے ہیں اگر ان سے کچھ بات چیت کر کے بھی رکھ لینا تو ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے, اور اس سے بھی ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے. یہ بھی ادارے ہوتے ہیں اور ایک عوامی لوگ ہوتے ہیں, تو مل جل کر تھوڑا کریں گے تو اللہ پاک نے چاہا تو آسانی ہو جائے گی, اور یہ آسانی جو صفائی ہو جائے گی, پھر صفائی ہو جائے, پھر وہ پاؤڈر چھڑکاؤ, یہ سارا ہو جائے گا. تو خود ہم جہاں علاقے میں رہ رہے ہوتے ہیں نا, ہمیں جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد جب 3 دن ختم ہو گئے اور اس کے بعد اگر گندگی ہوتی ہے تو پھر جو رہنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے نا, وہ تکلیف جیسی تیسی ہو رہی ہوتی ہے. تو مل جل کر کوشش کریں گے تو اچھا نظام بن جائے تو گا. ہاتھوں ہاتھ اڑ جانا چاہیے, 3 دن کا انتظار بھی نہ کیا جائے. وہ تب اس میں جو جڑی ہوتی ہے اس میں جو ہوتا ہے سب کچھ کو پتہ ہے, تو وہ کوئی خوشبو تو نہیں لٹاتا, پریشانی ہوتی ہے اس سے. جیسے ہی
जानवर ज़बा हुआ, ये चीज़ निकली और खलास इसकी जगह पहुंच गई, फेंकने की जगह। सल्लल्लाहु अलैहि ऐसे मुहम्मद। इसमें ये भी देखा जाता है कि जो हमारे बाज़ ऐसे अफराद होते हैं महल्ले में, अगर ये इंतज़ामिया के लोगों से भी थोड़े से ताल्लुकात ऐसे मौके पर अच्छे रखें तो ये देखा जाता है कि उनकी पहले से वर्किंग हो तो ये सामान जो उठाने का है वो उठ भी जाता है और सफाई का भी कुछ ना कुछ अच्छा इंतज़ाम हो जाता है। इंतज़ामिया उस वक्त एक्टिव तो होती है, लेकिन बाज़ लोग थोड़ा सा इसमें अगर तवज्जो दें तो महल्ले को साफ़ सुथरा जल्दी करवा सकते हैं। सफाई के ये पुलिस वालों की बात कर रहे हैं? नहीं, ये जो इदारे होते हैं ना केएमसी वगैरह के। हाँ, जैसे कराची का केएमसी, जी जी, कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। हाँ, तो ये असल ये कर सकते हैं जो कायदीन होते हैं ना, जैसे मैंने वो काउंसलर, अब पता नहीं काउंसलर होते कि नहीं होते होते। हाँ, तो इस तरह के लोग कर रहे होते हैं। ये बाकी स्वीपर जो होते हैं ये तेरे मेरे को जवाब पैसों के बगैर ना देवे। पहले नोट रखो फिर बात करो क्या करना है। एक झाड़ू फिराने के इतने, दो झाड़ू फिराने के, बकरे की ओजड़ी इतने, बड़े की ओजड़ी इतने में उठाएंगे। तो ये इनके लीडर जो होते हैं ना, ये काउंसलर वगैरह, ये बात बड़े अच्छे इसमें भी लोग होते हैं काउंसलरों में। अपनी मुलाकातें भी हुई हैं कभी कभी इन लोगों से ऐसे मौके पर, तो ये उठवा रहे होते हैं सब, जान पे होते हैं इनके। तो ये वो स्वीपर या जिनको हम भंगी बोलते हैं, ये इनकी लैंग्वेज समझेंगे, अब हमारी लैंग्वेज नहीं समझेंगे। मुझे पता है ना, तो वो जब मैं आपके यहाँ मैयत हो गई और आपको दरी बिछानी है उनके लिए, ताज़ियत वालों के लिए, आप इनको बुलाओ, गली साफ कर दो, करेंगे साफ। आपकी जेब साफ करेंगे, गली नहीं साफ करेंगे। ये जनरल बात कर रहा हूँ, इसमें भी पता नहीं हर तरह के लोग होते होंगे। तो है बहुत, मतलब मामलात ऐसे ही है। बस अल्लाह पाक रहम करा। लेकिन इनको तनख्वाहें मिल रही होती सब कुछ, लेकिन बस वो आदत खराब हुई पड़ी होती है, एक तादाद है। नहीं, हर फर्द ऐसा नहीं होता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज मबरूर का सवाब जन्नत ही है। अच्छा, मीर अहले सुन्नत ये फरमा दे कि हज मबरूर का मतलब क्या होता है? हज मबरूर, इसकी कई तारीफात हैं, जिनमें आसान तारीफ जो मुझे लगी ना वो ये कि वो हज जो कबूल हो जाए अल्लाह की बारगाह में, वो हज मबरूर होता है, ने मकबूल हज। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज की चली, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए कुछ देखें, चले देखते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। बाबा कहाँ हैं? इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम जद्दा शरीफ के मक्कार से निकलकर, एयरपोर्ट से निकलकर अब मक्के शरीफ की तरफ बढ़ रहे हैं और अनकरीब इंशाअल्लाह हरम शरीफ की हद शुरू होगी। तो जब हरम शरीफ करीब आए तो सर झुकाए, आंखें शर्म गुनाह से नीचे किए, खुशू व खुशू के साथ उसकी हद में दाखिल हुए और जिक्र व दुरूद की और लब्बैक की खूब कसरत करें। और जो ही रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु के मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा पर नज़र पड़े तो एक दुआ पढ़नी है। तो इंशाअल्लाह वो जब मौका आएगा तो हम मिलकर दुआ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हैं हम, हाजिर हैं लब्बैक, हाजिर हैं हम, हाजिर हैं हम।
کل آپ کو سحری کا منظر دکھایا تھا، آج آپ کو افطار کا منظر دکھایا. حضور مکہ پاک پہنچے تھے اور وہاں روزہ رکھا تھا، اور اس کے بعد عمرے کے لیے جانا تھا، طواف کے لیے جانا تھا، اور وہیں مکہ پاک میں جس گھر میں رہائش تھی وہیں پر یہ افطار کا منظر تھا جو اس وقت دیکھا. یہ یادیں رہ گئی ہیں. اب تو اتنا ماشاءاللہ رش ہو چکا ہے وہاں پر، اتنے حاجی پہنچ چکے ہیں، اور بس جا ہی رہے ہیں. اللہ اسباب کر دے گا تو ہم سما جائیں گے وہاں نا. انشاءاللہ. اسباب کی بات ہے، رب اگر کرم کر دے اور بلاوا آ جائے تو جگہ ہی جگہ ہے. جانے والے چلے گئے حضور، ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. ہائے سوئے طیبہ جانے والوں، مجھے چھوڑ کر نہ جانا. سوئے طیبہ جانے مجھے چھوڑ کر نہ جانا. میری آنکھوں کو دکھا دو، میری آنکھوں کو دکھا دو شہدی کا آستانہ. سوئے طیبہ جانے والوں، مجھے چھوڑ کر نہ جانا. ہے وہ جالیاں سنہری میری حسرتوں کا محور، وہ سنبھالا مجھ کو دیں گے. جو ہے آمنہ کے دل پر، مجھے پہنچ کر مدینے نہیں لوٹ کر ہے آنا. سوئے طیبہ جانے والوں، مجھے چھوڑ کر نہ جانا. میں تڑپ رہا تو دیکھو، میں اسیر رنج و غم ہوں. میری بے کلی تو دیکھو، ذرا روضہ مجھے راستہ دکھانا. سوئے طیبہ جانے والوں، مجھے چھوڑ کر نہ جانا. در مصطفیٰ پہ میری جب حاضری لگے گی، مجھے پھر کرم سے ان کے نہیں ذلت
مجھے پہنچ کر مدینے نہیں لوٹ کر گیا نا سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا کوئی کل کا ایک پل کا نہیں کچھ بھی ہے بھروسہ مجھے غم صبر بنا لو کہیں رہے نہ جاؤں پیاسا در مصطفیٰ ہے عشرت میرا آخری ٹھکانہ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا میری آنکھوں کو دکھا دو شہدی کا آستانہ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا پیسے نہیں ہے حضور، بندوبست نہیں ہے، انتظام نہیں ہے، جانے کا جی بھی بہت ہے، کیا ایسی صورت میں جایا جا سکتا ہے؟ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے ورنہ بڑے بڑے سرمایہ دار ہوتے نہیں جا پاتے جب بلاوا آتا ہے تو ابھی ایک عامر کر کے کوئی لیبیا کے غالباً تھے بہت مشہور ہوا ان کا کیس بڑے کلپ وائرل ہوئے کہ کوئی مسئلہ وہ اٹکا تھا ان کا نہیں جانے دیتے تھے القذافی لکھا تھا شاید ان کے نام کے ساتھ تو کوئی وجہ ہوگی ان کی تو نہیں جانے دے رہے تھے تو ہوائی جہاز چلتا ہی نہیں تھا 2-3 بار کوشش کی نہیں چلا پھر وہ پائلٹ نے بھی کہا کہ اب اس کو لیں گے تو چلے گا جب اس کو بٹھاؤ گے نہیں جب تک میں بھی نہیں چلاتا آخر کار وہ عامر کو بٹھایا تو ہوائی جہاز اڑ گیا تو یہ کہ اللہ کی مطلب یہ بھی شان ہے نا کہ بندہ کتنا بھی زور لگا لے ہوگا وہی جو رب چاہے گا سب چاہیں کچھ نہیں ہوگا جب تک رب نہ چاہے تو اللہ پاک اسباب کا خالق ہے وہ سبب بنا دے گا تو بلاوا آ گیا تو پھر آج بھی آ سکتا آج کو دیر ہے ابھی کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں کاش پھر مجھے غج کا اذن مل گیا ہوتا کاش پھر مجھے غج کا اذن مل گیا ہوتا اور روتے روتے میں کاش چل پڑا ہوتا ہائے پھوٹی قسمت نے حاضری سے روکا ہے
سے روکا ہے، کاش میں مدینے میں پھر پہنچ گیا ہوتا، کاش میں مدینے میں پھر پہنچ گیا ہوتا، اس سفر کی تیاری کر چکا تھا میں ساری، اس سفر کی تیاری کر چکا تھا میں ساری، کاش میری قسمت نے ساتھ دے دیا ہوتا، کاش میری قسمت نے ساتھ دے دیا ہوتا، مجھ کو چھوڑ کر تنہا قافلہ چلا طیبہ، مجھ کو چھوڑ کر تنہا قافلہ چلا طیبہ، کاش ساتھ میں لے کر مجھ کو بھی گیا ہوتا، کاش ساتھ میں لے کر مجھ کو بھی گیا ہوتا، مجھ کو پھر مدینے میں اس برس بھی بلواتے، مجھ کو پھر مدینے میں اس برس بھی بلواتے، آپ کا بڑا احسان مجھ پہ یہ شگا ہوتا، آپ کا بڑا احسان مجھ پہ یہ شگا ہوتا، زیر گنبد خضرا اشک بار آنکھوں نے، زیر گنبد خضرا اشک بار آنکھوں نے، کاش میری فرقت کا داغ دھو دیا ہوتا، کاش میری فرقت کا داغ دھو دیا ہوتا، کاش گنبد خضرا
حسین جلووں میں کاش گنبد خضرا کے حسین جلووں میں میرا روتے روتے ہی دم نکل گیا ہوتا، میرا روتے روتے ہی دم نکل گیا ہوتا، دم نکل گیا ہوتا، میرا ان کے قدموں میں نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے، بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، کاش اس شان سے حاضری ہو مجھ پہ دیوان کی چھا گئی ہو، ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو، بس نظر میں سمائے مدینہ شاہ مدینہ دم نکل گیا ہوتا، میرا ان کے قدموں میں ساتھ کر مقدر نے میرا دے دیا ہوتا، اور کاش ایسا ہو جاتا گورے گورے قدموں میں گر کر آپ کا عطار آپ پر فدا ہوتا، گر کر آپ کا عطار آپ پر فدا ہوتا، کاش پھر مجھے غج کا اذن مل گیا ہوتا، اور روتے روتے میں کاش چل پڑا الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں بلوچستان اور انٹیریئر سندھ سے ایک بڑی تعداد الحمدللہ مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کر رہی ہیں۔ کراچی شہر کے بھی اسلامی بھائی ہیں، کراچی کے شعبہ جات کے بھی کئی اسلامی بھائی الحمدللہ حاضر ہوئے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان کے مختلف شہروں اور دنیا بھر کے مختلف ممالک میں انٹرنیٹ کے ذریعے جو مدنی مذاکرہ دیکھنے کی ہمیں اطلاع ہے، گلشن راوی اقبال ٹاؤن لاہور، گلستان کالونی فیصل آباد، فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور، حیدرآباد حیدر ٹاؤن اوکارا، گلبرگ ٹاؤن لاہور، حافظ آباد پنجاب، ساہیوال پنجاب، جامعۃ المدینہ کڑیال لاہور، فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور، لائل پور ٹاؤن، فیضان مدینہ فیصل آباد، ماپوتو موزمبیک، جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ، سویڈن، پرتگال، ٹی ایکس یو ایس اے، جامعۃ المدینہ فیضان اتار نیپال گنج، جنا ٹاؤن فیصل آباد پنجاب، فرانس گلستان کالونی فیصل آباد۔ آج ذوالحجہ شریف کی چوتھی رات ہے، اور چوتھی رات شیخ العرب والعجم، شیخ المشائخ، خلیفہ اعلی حضرت سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ
की शब उर्स है। इनके सिलसिले में एक मेरा न्याज का क्लिप इंशाअल्लाह तैयार होगा तो चलेगा। जी आइए देखते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन। पुरसुकून रहने का नुस्खा हज़रत सैयदी कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो उसने ज़न यानी मुसलमान के बारे में अच्छा ख्याल रखता है वो सुकून से ज़िंदगी बसर करता है। 500 साल तक मदीने में तुमने बांटी ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। अल्हम्दुलिल्लाह आज 1446 हिजरी के ज़िल हज शरीफ की चौथी रात है और आज की रात हुज़ूर सैयदी कुतुब मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की शब उर्स है। इस सिलसिले में नियाज की तरकीब है, आपने भी ना की हो तो कर लीजिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा का पड़ोस जन्नत में मुझको हक से दिला ज़ियाउद्दीन। इतना प्यारा ये लिखा हुआ कि आसानी से पढ़ लिया गया। सुभान अल्लाह। गोश्त के खवास ऊंट के गोश्त के फवाइद इन बीमारियों में मुफीद है। खून की कमी, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, जिस्मानी कमजोरी, क़ुव्वत मुदाफ़िअत की कमी यानी वीक इम्यूनिटी, मोटापा यानी ऊँट का गोश्त जो है वज़न कम करने में मददगार है। दायमी थकन, इसको हर वक्त थकन लगी रहती हो, उनके लिए भी मुफीद है। पट्ठों की कमज़ोरी, मसल्स कमज़ोर होते हैं तो उसमें भी बदहज़मी और ज़ियाबतीस यानी शुगर और दिल की बीमारियां, इन तीन बीमारियों में एतदाल से इस्तेमाल करना है, महदूद पैमाने में लेना है। सर्द मिजाजी से होने वाली बीमारियां जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये आमतौर पर सर्द मिजाज वालों को होता है। मशवरा गर्म मिजाज वालों को एतदाल से यानी महदूद तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। सल्लू अलल हबीब। अब से कुछ देर बाद इंशाल्लाह ये पोस्ट जो अभी आपने देखी अमीर अली सुन्नत बरकातुहुल आलिया के ऑफिशियल फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट और व्हाट्सएप चैनल पर भी अपलोड कर दी जाएगी इंशाअल्लाह करीम। किर्गिज़स्तान का शहर है ओश में इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ के बाद उलमा और दीगर आशिकान रसूल भी हैं। इनके वालदैन, इनके आइज़ा व अकारिब, इनकी कब्रों पर फातिहा खानी का सिलसिला हुआ। अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ पेश करूँगा कि कब्रिस्तान में हाज़री, इस ताल्लुक़ से कुछ इरशाद फरमाइए कि हमारा अंदाज़ क्या होना चाहिए और कब कब कब्रिस्तान की हाज़री की सूरत करनी चाहिए। यहाँ एक अंदाज और भी देखने में आया कि इस वक्त ये कब्रिस्तान सारे का सारा हरा भरा है। सर्दियों में यहाँ चूँकि बर्फबारी का सिलसिला होता है तो ये जितना भी सब्ज़ा होता है ये सब जाता रहता है, और जब मौसम गर्मा आता है तो गर्मियों में यहाँ ये हरियाली बहुत सारी होती है। कब्रिस्तान से ये घास वगैरह काटने का सिलसिला नहीं करते। यहाँ के उलमा की तरफ से एक बात जिक्र की जाती है कि ये सब्ज़ा हदीस के हुक्म के मुताबिक अल्लाह ताला जल्ल जलालहू की तस्बीह बयान करता है, इससे अहले कब्रिस्तान को नफ़ा होता है, इसलिए सब्ज़ा ना काटा जाए। इस वक्त अगर देखें तो ये हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा, ये सारे का सारा कब्रिस्तान। अल्लाह पाक हमारे जुमला मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और जो मौजूद है इनकी खैर फरमाए। अमीर अहले सुन्नत कब्रिस्तान में हाज़री के ताल्लुक से इरशाद फरमाई। अल्लाह पाक जिन कब्रिस्तान में आप आए हुए हैं, अल्लाह इन सबको बेहिसाब बख्शे।
قبرستان کی حاضری یعنی قبرستان جانا ویسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور جب قبرستان جائیں تو ان کو سلام کریں. یہ جیسے ایک سلام یہ ہے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر، سلامتی ہو اے قبر والو تم پر، اللہ پاک ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے آ گئے، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. تو یوں مطلب یہ کہ قبرستان کی حاضری میں پہلے سلام کر کے داخل ہوں اور عبرت حاصل کریں. اس سے خاموشی ہو، باتیں نہ ہوں. قبرستان میں ایسی جگہ نہ جائیں کہ جہاں قبروں پر پاؤں پڑے، یعنی قبرستان میں جو نیا راستہ نکلا ہو قبریں مٹا کر، اس پر چلنا بھی حرام. بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ جہاں شبہ ہو کہ یہاں قبریں پہلے تھی مسلمانوں کی تو اب نہیں ہے، راستہ بن گیا ہے، تو وہاں بھی چلنے کی اجازت نہیں، شریعت میں بھی جائز نہیں ہے. تو اس لیے بہت بچا کر حاضری دینی ہے. مزارات پر کئی جگہ ہمارے یہاں قبریں مٹا کر فرش کر دیا گیا ہے یا تھوڑا تھوڑا نشان بنا دیا گیا کہ یہاں پہلے قبر تھی. تو ایسی جگہ پر دور سے ہی بندہ حاضری دے. قبروں پر پاؤں رکھنا مسلمان کی یہ حرام ہے. تو قبروں پر جانا چاہیے، مزاروں پر جانا چاہیے. شریعت مطہرہ میں مزارات اولیاء جانا جائز اور سنت سے ثابت ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم خود شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے ہیں. جیسا کہ حدیث پاک میں بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے. ترمذی شریف کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، تو اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دے دی گئی ہے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی، لہذا تم بھی قبروں کی زیارت کرو. بے شک وہ آخرت کو یاد دلاتی ہے. تو قبروں کی زیارت کرنے سے آخرت کی یاد آتی ہے، اپنی موت یاد آتی ہے، اپنا آخری ٹھکانہ یہ ہے. دنیا میں جی کر کتنا جئیں گے، 100 سال کھینچ لیے، 125 سال کھینچ لیے، آخر قبروں میں تو نہ جانے کتنے ہزار سال رہنے پڑیں گے. پھر قیامت قائم ہوگی تو نکلنا ہوگا، دنیا تو چھوٹ گئی نا. تو اپنی موت کو یاد کرے. قبرستان کی حاضری جو ہے اس کا ایک مین مقصد جو ہے عبرت، کہ بندہ عبرت حاصل کرے، اپنی موت کو یاد کرے، ایصال ثواب کریں. بہتر یہ کہ سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر ایصال ثواب کیا جائے. تو یہ اس طرح یہ کہ جتنوں کو ایصال ثواب کریں گے ان کو بھی نیکی ثواب پہنچے گا، ان سب کے مجموعے کے برابر، ان کے ٹوٹل کے برابر اس ایصال ثواب کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا. ترمذی شریف کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے، جو شخص ہر جمعے کو اپنے والدین یا ان میں سے ایک کی قبر کی زیارت کرے اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور اسے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھ دیا جائے گا. حوالہ شعب الایمان جلد 6 صفحہ 201 حدیث نمبر 7901. مدینہ کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے. جو شخص قبرستان میں جا کر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ تکاثر پڑھے، پھر یہ کہے اے اللہ میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں اور عورتوں کو پہنچا، تو وہ سب قیامت کے دن اس ایصال ثواب کرنے والے کی شفاعت کریں گے. شرح الصدور صفحہ 311.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. عاشق ماشاء اللہ. عاشق مصطفیٰ ضیاءالدین زاہد و پارسا ضیاءالدین زاہد و پارسا ضیاءالدین عاشق مصطفیٰ تم کو قطب مدینہ یا مرشد تم کو قطب مدینہ یا مرشد علماء نے کہا ضیاءالدین علماء نے کہا ضیاءالدین یہ شرف کم نہیں ہے میرے لیے یہ شرف کم نہیں ہے میرے لیے ہو مرید آپ کا ضیاءالدین ہو مرید آپ کا ضیاءالدین بے عمل ہی صحیح مگر عطار بے عمل ہی صحیح مگر عطار کس کا ہے آپ کا ضیاءالدین کس کا ہے آپ کا ضیاءالدین عاشق مصطفیٰ ضیاءالدین زاہد و پارسا سبحان اللہ ماشاء اللہ. ماسٹر زویب بلوچ منی چپلے کاروبار ہے نہ مانی چپل سیل کا نہ گو یعنی بازی چپلے خرابی کھائے تھے جو اسپائر بیتے نہیں آئے نہ مچھی حسابہ بیتی ہے نہیں کیا نہ بیتی ہے یا مدی آنے. بلوچی زبان میں کیے گئے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ میرا چپل کا کاروبار ہے، میں چپل بیچتا ہوں. بعض چپل خراب آتے ہیں جو کہ ایکسپائر ہو چکے ہوتے ہیں. اب میں ان کو کس حساب سے بیچوں یا نہیں بیچوں؟ جواب ارشاد فرمائیے. اللہ اکبر. اس میں ایسا ہے کہ یہ چپل جو آپ کو خراب ہیں تو جس کو بیچنا اس کو بتا دیں کہ یہ خراب ہے، یہ بی کوالٹی کہلاتے ہوں گے اس طرح کے، تو اس کا بی کوالٹی کا دام ہوتا ہے. تو اگر بول کر دیں گے گاہک کو پتہ ہے کہ اس میں یہ خرابی ہے تو یہ بیچنا جائز ہے. اور اگر خرابی نہیں بتائیں گے اور ویسے ہی چلا دیں گے تو پھر گناہگار ہوں گے. عیب جو بھی ہو نا مال میں اس کا بتانا ضروری ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ بلوچستان اور انٹیریئر سندھ سے ایک بڑی تعداد اسلامی بھائیوں کی آئی ہے. آج خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی یہ شرکت کریں گے. اور رکن شورا حاجی علی صاحب کا پیغام آیا ہے کہ 20 جون کو سندھ بھر سے 1 ماہ کے مدنی قافلے سفر کریں گے اور ایک ٹرین بھی بک ہو چکی ہے الحمدللہ اور مزید کوششیں جاری ہیں. ماشاءاللہ. آپ کو ٹرین کا نام عطا فرما دیں. کون سے شہر سے یہ روانہ ہوگی؟ یہ سندھ بھر سے ہے، سندھ بھر سے جمع ہوں گے. ایک ٹرین کا پتہ چلا ہے بک ہو گئی. اب میں نے کہا کہ جیسے حیدرآباد سے جائے گی یا وہاں کوئی بزرگ ہوں تو اس کی نسبت دے دی جائے. حیدرآباد سے یوم عثمان غنی آ رہا ہے. چلو ٹھیک ہے.
عثمان ایکسپریس، حضرت عثمان ایکسپریس، ورنہ بولے کسی اور آدمی کا، حضرت عثمان ایکسپریس رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اس لیے ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے، یہ سوال یہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ایک شخص نے آسٹریلین طوطا پکڑ کر اس کے پر کاٹ دیے، اب وہ اڑ نہیں سکتا، اس نے مجھے یہ کہہ کر دیا کہ آپ نے گھر میں اور بھی طوطے رکھے ہوئے ہیں، یہ بھی رکھ لیں، جب اس کے پر بڑے ہو جائیں تو آزاد کر دیجیے گا۔ میں نے اس نیت سے رکھ لیا کہ جب اس کے پر بڑے ہو جائیں گے تو میں اسے دے دوں گا۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس معاملے میں کیا کیا جائے؟ یہ ایک گم شدہ چیز تھی، انہوں نے پکڑ لیا، معلوم نہیں کس کا ہے، اب اس کا کیا کریں؟ اچھا، عام طوطا پکڑ لیا کسی نے، جی، آسٹریلین طوطا، اور اب یہ کہ پر کاٹ کے دوسرے کو دے دیا کہ یہ اس کو تم سنبھالو، تمہارے طوطوں میں رکھو، مانوس ہو جائے گا، پھر مجھے دے دینا، یہ پر نکل آئے تو مجھے دے دینا۔ اب یہ کہ طوطا تو عام طور پر یہاں شہر میں یہ پالتو طوطے کسی کے اڑ جاتے ہیں، تو یہ پرندے کا مسئلہ یہ کہ جو جنگلی پرندے ہوتے ہیں جو اڑتے پھرتے ہیں، جس نے پکڑ لیا نا، ایک بار بھی پکڑ لیا، یہ اس کا مالک ہو گیا، اب یہ اڑ گیا تو اس کی ملک سے خارج نہیں ہوگا، یہ اس کا مالک رہے گا۔ تو اب یا تو یہ اس نے، اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کا ہوگا یہ، تو اس لیے یہ ہے تو لقطہ، اگر پتہ نہیں ہے مالک کا تو اس کا مالک تلاش کرے۔ اب اگر امید نہیں ہے کہ مالک ملے گا تو اس صورت میں یہ کہ خود فقیر ہے تو خود رکھے، اور ورنہ کسی فقیر شرعی کو دے دے۔ لیکن اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر اپنے لیے اس نے پکڑا تو اب تو یہ غصب کی صورت ہے، توبہ تو اس پر فرض ہے، اور اب یہ کہ اس کا مالک تلاش ہے، اس پر یہ واجب ہے مالک تلاش ہے۔ اب مالک کی امید نہ رہی تو کسی ایسے شخص کو دے، ایسے فقیر کو دے جس کو جیسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو یوں مطلب اس کی ترکیب ہوگی، اپنے لیے نہیں رکھ سکتا، نہ کسی چندے میں دے سکتا ہے، ورنہ لقطہ ہوتا وہ جو اپنے لیے نہیں اٹھایا تھا تو وہ چندے میں بھی دے سکتے ہیں، مسجد کے چندے میں، مدرسے کے چندے میں، وہ بھی، مگر پہلے تو مالک تلاش کرنا پڑے گا۔ مالک نہ ملنے کی صورت میں، یا مالک بھی فلاں کا ہے تو اب وہ فوت ہو گیا، غائب ہو گیا، تب ورثہ ہیں اس کے تو وارثوں کو دینا ہوگا، یوں اس کو بتدریج، مطلب یہ کہ مالک تک پہنچائے۔ بندوں کے حقوق کا بڑا اسلام نے خیال رکھا ہے کہ کسی کا ان کا بھی ضائع نہ ہو۔ یہ آخری میں ہوتا ہے کہ یہ پھر فقیر کو دے دے، یا خود فقیر ہے تو رکھ لے، لیکن یہ کہ یہ اس لقطے کے بارے میں کہ جو اپنی نیت سے اس نے نہیں اٹھایا تھا، یہ پکڑنے والے کا بھی یہی صورت ہے کہ اپنی نیت سے نہیں پکڑا تھا، تب رکھ سکتا ہے، جبکہ وہی مالک نہ ملا تو، وہ بھی خود فقیر ہے تو، شرعی طور پر فقیر ہے تو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مشکبار ہے، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور مجلس سے خیر و مجلس ذکر میں جو پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے عطار۔ قربانی کا ثواب، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے خوش دلی کے ساتھ طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ جہنم کی آگ سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 32 صفحات کا رسالہ 30 روحانی علاج پڑھ یا سن لے، اس کی روحانی و جسمانی بیماریاں دور فرما اور اسے ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے شادی کے لیے غیبی اسباب ہوں، اولاد نرینہ، روزی میں برکت، مراد پوری ہو، جس مرض کا علاج نہ ملتا ہو، نظر کی حفاظت کے لیے، بلاؤں سے حفاظت اور بہت کچھ۔ اردو زبان میں 32 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 55 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ مدینے کی زیارتیں، جسے دنیا بھر میں پڑھنے اور سننے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی۔ رسالہ مدینے کی زیارتیں، دنیا بھر میں اسلامی بھائی 11,69,859، 1,169,859۔ دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 7,32,338، 732,338۔ مجموعی کارکردگی 19,02,197، 1,902,197۔ ماہ ذوالحج شریف 1446 میں نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں۔ کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 30,359، 30,359۔ اسلامی بہنوں کی تعداد 21,206، 21,206۔ ٹوٹل تعداد 51,565، 51,565۔ روزانہ 700 درود پاک پڑھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 61,549، 61,549۔ اسلامی بہنوں کی تعداد 43,229، 43,229۔ ٹوٹل تعداد 1,04,778، 104,778۔ 30 مئی 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، کس صحابی رسول کا معمول تھا کہ چاہے کتنا ہی کم نفع ملتا گاہک کو جانے نہ دیتے؟ جواب، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 2، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے بیعت کی تھی؟ جواب، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر۔ سوال نمبر 3، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کرنے کے لیے عرب کے دیہاتوں میں کتنے سال گزارے؟ جواب، 20 سال۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت عمر اتاریہ، تلمبا میاں چنو، بنت گلزار اتاریہ، لانڈی نمبر 3 کراچی، محمد عامر مشتاق اتاری جھنگ، طلحہ طفیل ول محمد طفیل جلال آباد، فیاض احمد اتاری مظفر گڑھ، محمد اظہار اتاری کراچی، بنت مدثر اتاریہ راولپنڈی۔ ان سلیکٹڈ ناموں
में से कुरानदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम तलहा तुफैल वल मोहम्मद तुफैल जलालाबाद। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। आज नाज़रीन से जो नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, डकैती करने वाला अगरचे एक डकैती करता है लेकिन दर हकीकत वो कई जुर्म कर रहा होता है, डकैती में कितने जुर्म होते हैं? सवाल नंबर 2, इस्लाम ऐसा बेहतरीन दीन है कि उसने रास्ते के हुकूक भी बयान फरमाए हैं, इन हुकूक में से कोई एक हक़ बताइए। सवाल नंबर 3, हज मबरूर का एक मतलब बताइए। इन 3 सवालात के जवाब आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहादीस करीमा को शरह के साथ पढ़ने की बहुत ज्यादा अहमियत और जरूरत है। इसी अजीम मकसद के लिए मकतबतुल मदीना पेश कर रहा है एक जबरदस्त किताब ज़ियाउल कारी फी शरह मुख्तसरिल बुखारी, जिसमें आप पढ़ सकेंगे हदीस नबवी का कुरान से ताल्लुक, सनद हदीस में बहस का एहतिमाम, हदीस की मुख्तलिफ अंदाज में तालीम, 2 और 3 अहादीस रिवायत करने वाले सहाबा इकराम और तारुफ इमाम ज़बीदी रहमतुल्लाहि अलैह। इसी तरह के और भी दीगर अहम मौज़ूआत पर मालूमात हासिल करने के लिए आज ही किताब ज़ियाउल कारी फी शरहिल मुख्तसरिल बुखारी मकतबतुल मदीना से हासिल कीजिए। खुद भी पढ़ें, दूसरों को भी तोहफतन पेश कीजिए। घर बैठे किताब मंगवाने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक जो मैंने नेकियां की हैं और जो मुझे अपनी नेकियों का इसाले सवाब करे, सब पर अपने करम के शायान शान अजर अता फरमा। या अल्लाह पाक ये सारा जो सवाब जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अता फरमा। मौला करीम ये सारा सवाब तमाम अंबिया व मुरसलीन, खुलफा राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, तमाम सहाबा व ताबईन व तबई ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमा कामिलीन, मशाइख आमिलीन, तमाम मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, बुजुर्गान दीन, तमाम मुस्लिमात व मुस्लिमीन, मुमिनात व मोमिनीन को अता फरमा। मज़ीद इनको अता फरमा। वालिदैन मुस्तफ़ा, हसनैन करीमैन, शहीदान व सीरान करबला, जमी अहले बैत अतहार, इमाम आज़म गौसुल आज़म गरीब नवाज, इमाम गज़ाली, आला हज़रत सदर शरीयत कुतुब मदीना, सदुल फाजिल, मुफ्ती अहमद यार खान, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी फारूक, हाजी मुश्ताक, हाजी जमजम रज़ा, तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन, अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह पाक हमारे गुनाह मुआफ़ फरमा। या अल्लाह पाक सय्यदी कुतुब मदीना का सदका हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे। या अल्लाह पाक कुतुब मदीना के सदक़े में हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, हमारे मक़रूज़ों के कर्ज़े उतर जाएं, परेशान हाल खुशहाल हों। या अल्लाह पाक जो दुखी हैं उन्हें सुखी कर दे। इलाहुल आलमीन जिनको दुश्मनों ने तंग किया हुआ है, दुश्मनों के नरगे से इनको आज़ाद कर दे। या अल्लाह पाक मज़लूमों की गैब से मदद फरमा। या अल्लाह पाक डाकुओं को, चोरों को हिदायत दे। या अल्लाह पाक जो कुर्बानियाँ कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनको डाकू तंग ना करें। जो मवेशी बेच रहे हैं डाकू, इनको भी तंग ना करें। सबको आसानियाँ दे, राहतें दे और अपना फरमा बरदार बना ले। इलाहुल आलमीन जो कुर्बानियाँ कर रहे हैं इनको हिदायत दे,
کہ گلیوں کو محلوں کو آلود نہ کریں، آلودگیوں سے بچائیں، گندگیوں سے بچائیں، اور سب کچھ تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے تحت کریں۔ صفائی کرنے، صفائی رکھنے کی سعادت عطا فرما۔ الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں۔ الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے عطا ہو، بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے عطا ہوں۔ الہ العالمین جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں ختم ہو جائیں۔ یا اللہ پاک مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو۔ الہ العالمین گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے۔ مولا کریم جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں نیک رشتے عطا ہوں۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب، بے سبب بخش دے نہ نام غفار ہے تیرا یا رب۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت، دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت. سلام ہر دب پیارے پڑھو نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم. اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را کیجے کرم حسن پر تم پر سلام ہر دم کیجے کرم ہم سب پر تم پر سلام ہر دم. شفیع محشر تم پر سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ. علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ. فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ. علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.